ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. حضرت کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو بحث ہم نے پیش کرنی ہے وہ نماز کی ہے. نماز کی لغوی معنی وہی دعا کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا، اللہ سے کسی چیز کا تقاضا کرنا، کوئی درخواست کرنا. نماز یعنی عربی میں صلاۃ کہلاتا ہے. لفظ صلاۃ عربی میں لغوی معنی کے اعتبار سے دعا کی معنی میں ہے. ظاہر ہے کہ دعا میں بھی انسان اپنے عجز کا، اپنے محتاج ہونے کا، اپنے ضرورت مند ہونے کا اعلان کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ بار الہ میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، میں مرزوق ہوں تو رازق ہے، تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں. یہ صلاۃ لغوی معنی میں دعا کی معنی میں ہے. پھر جب شریعت مقدسہ اسلام، بلکہ شاید گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی، جیسا کہ قرآنی آیات کی روشنی میں ہم عرض کریں گے، یہ لفظ نماز کی معنی میں اور مخصوص عبادت کی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. یعنی صرف دعا نہیں ہے، ایک مخصوص عبادت ہے جس کے اجزاء معین ہیں، مشخص کیے گئے ہیں کہ یہ عمل تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوگا اور تسلیم سلام کہنے تک جا کے پورا ہوگا. اب یہ عمل قربتاً اللہ انجام دیا جائے اپنی مخصوص شرائط کے ساتھ، یہ عمل نماز ہے، صلاۃ ہے. اس کی مناسبت لغوی معنی کے ساتھ، کیونکہ لغت میں یہ دعا کی معنی میں تھا، تو اب چونکہ نماز بھی ایک قسم کی دعا ہے، اس میں بھی دعا مانگی جاتی ہے، اس میں بھی اپنی عاجزی کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کی بے نیازی کا اعلان کیا جاتا ہے. اس لحاظ سے یہ صلاۃ ہے. کسی بھی عمل میں قربت اللہ ایک ثواب کا سبب ہے، یعنی اس کی وجہ سے ثواب ملے گا. لیکن جو عبادات ہیں ان میں اگر انسان قربتاً اللہ کی نیت نہ کرے تو وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہی نہیں. عبادت تب ہوگی عبادت جب اس میں یہ نیت کی جائے کہ میں اس عمل کو اس خالق یکتا کی اطاعت میں، اس کی بندگی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بجا لا رہا ہوں. اہمیت نماز کی، نماز تمام فروع دین کی عبادتوں میں سے افضل ترین عبادت ہے. خالق کائنات نے قرآن مجید میں کتنی آیتیں نازل فرمائی ہیں نماز کی اہمیت کے لیے. بندے کے لیے، ایک انسان کے لیے کتنا بڑا فخر ہے کہ اس کا رب اسے بلا رہا ہے کہ میرے بندے آ جا، مجھ سے راز و نیاز کر، مجھ سے گفتگو کر، مجھ سے ہم کلام ہو جا. دنیا کے معمولی عہدے، مختصر ملکوں کے
عہدے، سلطنتیں اور بادشاہیں، عمراء اور وزراء اگر کسی کو موقع مل جائے کہ ان سے بات کر سکے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے آج فلاں صاحب سے بات کی تھی، آج میں فلاں کی حضور میں حاضر ہوا تھا، فلاں کے سامنے گیا تھا، میں نے اسے دیکھا، میں نے اسے بات کی۔ یہ نماز ملک الملوک، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، خالق ارض و سما سے گفتگو کا وسیلہ ہے۔ کتنی اہمیت والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ وآلہ السلام جب خالق کائنات کے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو اس صحرا میں چھوڑ آتے ہیں جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، جہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں، اس کا جو مقصد قرآن کریم نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم نے جو مقصد مد نظر رکھا تھا کہ بار الہ میں اپنے اہل و عیال کو یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اس لیے ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگارا ان کا چھوڑنا، ان کو اپنے آپ سے دور کرنا، اس غربت اور پردیس کے عالم میں چھوڑنا اس لیے ہے کہ نماز قائم کی جا سکے، تیرے گھر کی تعمیر کی جا سکے، اور اس گھر کی تعمیر کے ساتھ عبادت کرنے والوں کو عبادت کا موقع فراہم کیا جائے، طواف کرنے والوں کو طواف کا موقع فراہم کیا جائے، رکوع و سجود کرنے والوں کو رکوع و سجود کی جگہ کی معرفی کی جائے، جگہ بتایا جائے۔ کتنی عظیم ہے یہ نماز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا مقصد نماز بیان کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا وعلیہ وآلہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے قرآن مجید میں تو ان کی بہترین صفت ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، خود بھی نماز پڑھنا، نماز کا حکم دینا، نماز کے لیے تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا طریقہ کار ہے، انبیاء کی سنت ہے کہ کس طرح ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں، تو اس صفت کے ساتھ کہ نہ صرف وہ خود نمازی تھے، نماز پڑھتے تھے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں قرآن مجید نے نقل کی ہیں، ایک حکیم ہونے کے ناطے انہوں نے جو اپنے بیٹے کو حکمت کی تعلیم دی ہے، جو نصیحتیں کی ہیں، ان میں ایک نصیحت یہی تھی کہ بیٹا نماز قائم کرو۔ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اسے تمام انبیاء نے سر فہرست رکھا ہے، اپنی تاکیدات میں، اپنے فرمودات میں، اپنے ارشادات میں، اپنے فرامین میں سب سے زیادہ تاکید اس کی گئی ہے۔ کتنی عظیم عبادت ہے، اور قرآن مجید نے اس کی قبولیت کی نشانی بھی بتائی ہے۔ کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں معلوم کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے جو نماز ادا کی ہے وہ خالق کے ہاں شرف قبول پا سکے گی یا نہیں پا سکے گی۔ اس کی نشانی یہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو خدائی صفات کو اپناتا ہے، خدائی رنگ کو اپناتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ خدائی، خدائی صفات پیدا کرنا، وہ پاک و پاکیزہ ہے، پاک و پاکیزگی اختیار کرنا۔
وہ نیکیوں کو پسند کرتا ہے. نیکیوں کو پسند کرنا انجام دینا, برائیوں کو نہیں چاہتا, برائیوں سے دوری کرنا. نشانی یہی ہے کہ اگر ہم نے نماز قائم کی اور پھر اس نماز نے ہمیں برائی سے روک لیا تو یقین کریں یہ نماز آپ کی قبول ہو گئی. یہ نماز تھی ہی اس کے لیے کہ یہ آپ کو نیکیوں کے قریب کرے, برائیوں سے دور کرے, بے حیائی کے کاموں سے دور کرے. اگر اس نے اپنا اثر دکھایا ہے, اگر اس نے اپنا اثر قائم کیا ہے, اگر وہ اثر ہم اپنے وجود میں مشاہدہ کریں تو یقین جانیے کہ یہ بارگاہ ربوبیت میں قبول ہو گئی. نشانیوں کے ذریعے سے پتہ چلے گا قبول ہو گئی. نماز کتنی عظیم ہے. یہ آیات کی روشنی میں تھا کہ انبیاء علیہ السلام خود بھی نماز قائم کرتے ہیں. حضرت اسماعیل کو اس صحرا میں چھوڑنے کا مقصد بھی نماز قائم کرنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں آتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نماز کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ رہوں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو یہی فرماتے ہیں کہ بیٹا نماز قائم کرو. نماز ایک انسان مومن کے لیے عظیم خزانہ ہے, سرمایہ ہے. جب انسان اپنے معبود کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ, اپنے مالک کے ساتھ, قادر مطلق کے ساتھ اپنا رابطہ برقرار کرتا ہے تو اسے زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یہ آج کل جو مختلف مسائل ہمیں زندگی میں نظر آ رہے ہیں, نئی نئی نفسیاتی بیماریاں سامنے آ رہی ہیں, نئے نئے نفسیاتی مسائل سامنے آ رہے ہیں, یہ صرف دین سے, خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. مومن کو کبھی یہ نفسیاتی مسائل پیش نہیں آتے, وہ ہمیشہ صحیح اور سالم رہتا ہے کیونکہ فطرت کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یہ ہمارے نئے نئے روز روز کے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم فطرت کے قانون سے دور ہوتے جا رہے ہیں, ہم دینی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اصل سکون اللہ کے ذکر میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ان پریشانیوں کا حل ہے یہاں پر کہ جب انسان ایک محکم پناہ گاہ حاصل کر لیتا ہے. ڈرتا وہ ہے جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے, لیکن جو خدا سے رابطے میں رہتا ہے اسے یقین ہے کہ وہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میری حالت کو دیکھ رہا ہے, میری حالت کا مشاہدہ کر رہا ہے, میری دعاؤں کو سن رہا ہے, میری تسبیح کو سن رہا ہے, میرے مسائل سے وہ واقف ہے, ان مسائل کو حل کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے. اگر میں مانگوں وہ قدرت رکھتا ہے دینے پر, وہ بخیل بھی نہیں ہے, عطا بھی کرے گا. تو ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے مومن پریشان کیوں ہوگا؟ ہرگز مومن پریشان نہیں ہوتا, اللہ پہ توکل کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو, وہ باقی ہے, وہ دائم ہے, وہ قادر ہے, تمہارے مسائل کو حل کر سکتا ہے, تمہاری دعاؤں کو سن لیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ تم خلوص کے ساتھ, معرفت کے ساتھ, بصیرت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ, اس کا کہا مانو, تو دیکھو تمہارے مسائل کس طرح حل ہوتے, یا تمہیں کس طرح حوصلہ ملتا ہے. یا انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام پہ کتنی پریشانیاں آ رہی ہیں, کتنے بڑے بڑے امتحان ہیں, لیکن وہ کمزوری محسوس نہیں کرتے, وہ کبھی شکست محسوس نہیں کرتے, استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. یہ حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ سے رابطے سے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے لیے وہ مشکل اور پریشانی مشکل نہیں ہے جس سے پہلے مجھے 2 رکعات نماز پڑھنے کا موقع مل جائے. یہ نماز مشکلوں کو حل کر دیتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ
مدد لو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے، نماز سے مدد لو، یہ تمہارے مسائل حل کر دے گی۔ قرآن کی روشنی میں نماز کی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم روایات کی طرف جائیں تو روایات میں نماز کی کتنی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ فرمایا گیا ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر دین قائم ہے تو نماز کی وجہ سے، اگر نماز نہیں ہے تو دین قائم نہیں ہے۔ نام کا دین ہو سکتا ہے لیکن دین استوار نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، نشانی ہے دین کی۔ اور کبھی یہ فرمایا گیا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور وہاں پر اگر ان قبلت، اگر یہ نماز قبول ہو جائے تو دوسری عبادات بھی قبول ہو جائیں گی۔ نماز کی قبولیت تمام عبادات کی قبولیت کے لیے شرط ہے، کیونکہ اساس، بنیاد نماز ہے۔ اور کبھی یہ فرمایا گیا کہ نماز معراج مومن ہے، یعنی خالق کائنات نے انسان کو کتنا شرف بخشا ہے کہ تو اگر پرواز کرنا چاہتا ہے بلندیوں پر، اگر بلندی کے اعلیٰ درجے پر پہنچنا چاہتا ہے تو تیرا معراج یہ ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر لے، یہ پیشانی جھک جائے اس خالق کے سامنے، یہ انسان کا معراج ہے۔ سب سے بڑا اعلیٰ رتبہ یہی ہے کہ یہ پیشانی جھکے اس کے سامنے جو جھکنے کا اہل ہے، اسے اہل عبادت جانتے ہوئے اس کے سامنے جھکنا، یہ انسان کی بندگی کی، عبادت کی معراج ہے۔ نماز اس طرح ہے، نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کتنا بہترین جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے، نماز قائم کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس چشمے سے مقایسہ کیا ہے، نسبت دی ہے کہ یہ اس چشمے کی طرح ہے، اس نہر کی طرح ہے جو تمہارے گھر کے قریب ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ غسل کرو۔ اگر کوئی 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا پھر بھی جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ نہیں۔ یہ نماز اسی طرح گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، یہ نماز گناہوں کو اسی طرح گرا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، نماز بہترین نیکی ہے۔ اور اگر عظمت نماز دیکھنی ہو تو ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں دیکھیں، فرامین کے علاوہ ان کی سیرت میں دیکھیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جنگ کے دوران بھی جنگ روک دی جاتی ہے، نماز کو مقدم کیا جاتا ہے۔ علی علیہ السلام وہ معرکہ، وہ جنگ کا میدان، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ابن عباس آگے بڑھتے ہیں، مولا آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ کہاں ابن عباس؟ دیکھ رہا ہوں کہ زوال کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مولا زوال کا وقت؟ فرمایا ہاں، زوال کے وقت نماز قائم کریں گے۔ مولا ایسی گھمسان کی جنگ میں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ اس جنگ کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں، جو جنگ کر رہے ہیں، یہ متاع دنیا کے لیے نہیں ہے، یہ دنیاوی سلطنت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کی حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ نام و نہاد کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے ہے، یہ اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ تو اس جنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ دین قائم ہو، دینی احکام قائم ہو، اللہ کی بندگی ہو۔ جنگ کے حالات میں بھی نماز کو متوقف نہیں کرتے۔ اور ہم محب اہل بیت ہونے کے ناطے، عزادار سید الشہداء ہونے کے ناطے اس نماز کو یاد رکھیں، وہ تاریخی نماز جو سید الشہداء علیہ السلام نے میدان کربلا میں قائم کی۔
وہ عاشور کی تاریخی اور بے مثال نماز، جنگ کا میدان ہے، دشمن جنگ بند نہیں کر رہا، لیکن فرمایا ہم نماز پڑھیں گے۔ کچھ اصحاب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، سپر بن جاتے ہیں امام معصوم کے لیے، آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ برداشت کرتے ہیں۔ امام جنگ کے میدان میں اس حالت میں نماز قائم کرتے ہیں۔ مقصد شہادت یہی ہے، توحید کی بقا ہے، دین کی بقا ہے۔ اہمیت نماز ہے، یقیناً یہ اہمیت اتنی اس لیے ہے کہ نماز کے آثار ہیں۔ نماز میں کوئی خاصیت ہے جس کی وجہ سے اتنی تاکید کی جا رہی ہے، اور حقیقت میں اگر صحیح طریقے سے غور و فکر کیا جائے تو نماز در حقیقت انسان ساز کارخانہ ہے۔ یعنی آپ نماز کے اندر داخل ہو جائیں تو یہ نماز آپ کو انسان بنا دے گی، ذمہ دار انسان جو اپنی مسئولیت کو سمجھتا ہے، احساس کرتا ہے۔ یہ نماز انسان کے تمام چیزوں سے روابط کی اصلاح کرے گی۔ نماز انسان کو وقت کا پابند بنائے گی، کیونکہ نماز کے لیے وقت شرط ہے۔ ایک نماز گزار انسان، نماز پڑھنے والا انسان وقت کا پابند رہے گا کہ ہاں یہ نماز صبح کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا، یہ مغرب کا، یہ عشاء کا۔ اب اسے وقت پہ نماز قائم کرنی ہے، فضیلت ہے، جو ثواب بتایا گیا ہے۔ تو جو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، یہ نماز اسے منظم بنا دیتی ہے، مرتب بنا دیتی ہے۔ اس کے کاموں میں پھر بے نظمی نہیں پائی جاتی، وہ ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ وہ طہارت کا خیال کرتا ہے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ وہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، کیونکہ غصبی چیزوں سے، غصبی جگہ پر، غصبی لباس سے نماز نہیں ہو سکتی۔ حق ادا کرنا ہے دوسروں کا کوئی حق میرے ذمہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنے کھانے پہ غور و فکر کرتا ہے، کہیں لقمہ حرام نہ کھا بیٹھوں، اگر کھا لیا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ نماز انسان کو کتنا ذمہ دار بنا دیتی ہے۔ وہ وقت کی پابندی کرنے لگتا ہے، طہارت کی پابندی کرنے لگتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنے لگتا ہے۔ اس طرح یہ انسان بدل جاتا ہے اگر نماز کو اپنی صحیح شرائط کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جو شریعت نے چاہی ہے، ان آداب کے ساتھ جو شریعت نے چاہے ہیں، ان کے ساتھ اگر قائم کیا جائے تو نماز انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہ نماز انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ بہرحال نماز کی اہمیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت میں نماز کی جو فضیلت بیان کی کہ امام کے آخری لمحات تھے، وقت شہادت نزدیک تھا، اپنے گھر والوں کو بلایا۔ آخری وقت میں کتنے حساس لمحے ہیں۔ انسان جو آخری وقت میں جو وصیت کرتا ہے، جو بات کرتا ہے، وہ بہت اہمیت والی ہوتی ہے۔ تب وہ ان آخری قیمتی لحظات میں، لمحوں میں وہ بات کرتا ہے۔ فرمایا کہ نماز کو حقیر نہ سمجھنا، نماز کو کم اہمیت نہ سمجھنا، نماز بہت عظیم ہے۔ اور اگر کوئی یہ خیال کرنے لگے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر وہ ہماری شفاعت کریں گے، نہیں، یہ ان کے فرامین سے اس طرح سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کا ارشاد یہ ہے کہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، اہمیت نہیں دیتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ بہرحال نمازوں میں سے اقسام نماز کی طرف اگر ہم چلیں تو نماز کے بنیادی طور پر دو قسم ہیں، واجب نمازیں ہیں، مستحب نمازیں ہیں، نافلہ ہیں۔ نافلہ جو دن و رات میں پڑھی جاتی ہیں،
ان کی تعداد روزانہ کی یعنی نماز یومیہ روز پڑھی جانے والی نماز، ان کی جو واجب رکعات ہیں یعنی فجر کی 2 رکعات، ظہر کی 4 رکعات، عصر کی 4 رکعات، مغرب کی 3 رکعات اور عشاء کی 4 رکعات، یہ جو 17 رکعات ہیں ان سے 2 گنا نافلہ ہیں، 34 رکعتیں دن رات میں یہ یومیہ نوافل ہیں۔ نافلہ بنیادی طور پر اضافی چیز کو کہا جاتا ہے، زائد چیز کو، اب کیونکہ یہ ان سے بڑھ کر ہیں، لیکن ان کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ اگر واجب نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی نقص رہ گیا ہے، کہیں پہ کوئی کوتاہی ہوئی ہے اور یہ مکمل طور پر صحیح طور پر انجام نہیں دی گئی، تو یہاں کا ثواب وہاں پہ کام آ جائے گا اور یہ نافلہ اس واجب نماز کو کامل کر دیتی ہے۔ کتنی عظمت ہے ان کی۔ نوافل بھی صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 8 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 4 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کر، اور نماز شب ہے جو 11 رکعت ہے۔ نماز شب کی اپنی اہمیت ہے۔ فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرا محب ہے، ہر محب یہی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرے، کوئی نہ ہو وہاں پہ راز و نیاز کرے، دل کی باتیں کرے، تو خالق کائنات نے نماز شب کو قرار دیا ہے۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بندے آ جا، رات کی تاریکی میں مجھ سے تنہائی میں ملاقات کر، راز و نیاز ہو، اور پروردگار کو راز و نیاز کتنا پسند ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رات کی 2 رکعت نماز، رکعتان فی جوف اللیل، رات کی تاریکی میں نیمہ شب میں قائم کی جانے والی 2 رکعت نماز دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل ہے، ان سے بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے یہ 2 رکعت نماز، اور یہ انسان کے چہرے کو نورانی بنا دیتی ہے، رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کا سبب بنتی ہے۔ خدا اپنے محبوب بندے کو، اپنے پیارے بندے کو جو اجر دینا چاہتا ہے اس دنیا میں، وہ یہی ہے کہ اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی محبت، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ ائمہ علیہ السلام کی اتنی محبت کہ اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی لوگوں کے دل میں زندہ ہے، جاوید ہے، ان کے نام پہ جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ کہ عبادتوں کا صلہ ہے۔ عبادت الہی جب انسان انجام دیتا ہے، خدا اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ مشکلات کے حل کے لیے ہے، تقرب الہی کے لیے ہے۔ واجب نمازوں میں کچھ ایسی نمازیں ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، نماز یومیہ ہیں، یہ 5 نمازیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، پھر جمعے کی نماز ہے، پھر عید کی نماز ہے جو امام زمان نجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یا جب دوسرے ائمہ تھے تو واجب تھی، زمان غیبت میں اگرچہ مستحب ہے۔ نماز آیات ہے جو مخصوص نشانیوں کے وقت ادا کی جاتی ہے، چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن ہو جائے، کہیں زلزلہ آ جائے، تیز کالی آندھیاں چلنے لگیں، جو بھی چیز انسان کو ڈرا دے، خوف میں مبتلا کر دے، وہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، انسان کو بیدار کرنے کے لیے، عظمت الہی کو بیان کرنے کے لیے وہاں پہ نماز آیات ہیں، طواف کی نماز ہے، اپنی قضا نمازیں ہیں اگر رہ جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس کے بڑے بیٹے پر، اگر کوئی کسی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی نمازوں کو لے لیتا ہے اجارے پر، تو اجرت کی نمازیں ہیں۔ یہ نمازیں واجب نمازیں ہیں، ان کو انجام دینا واجب ہے۔ بہرحال
نماز ایک عظیم عبادت ہے. اسی نماز کے ذریعے سے انسان تقرب الہی حاصل کر سکتا ہے اور بہترین وسیلہ ہے قرب الہی حاصل کرنے کا. خدا سے رابطہ برقرار رکھنا انسان کی اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی میں سعادت کا سبب ہوتا ہے. یہی ان سب کا درس ہے جو ہمیں دیا گیا ہے کہ نماز کی اہمیت کو جانو. ان واجب نمازوں میں کچھ مقدمات ہیں کہ اس واجب نماز کو کس طرح انجام دینا ہے. نماز سے پہلے کی کچھ چیزیں ہیں، نماز کے دوران کی کچھ چیزیں ہیں، نماز کے بعد کی کچھ چیزیں ہیں. ان کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. بہرحال دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mm-hmm.